بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے مخلص دوست بھائی عبداللہ کے صاحبزادے حمزہ عبداللہ سلمہ کا کل نکاح ہوا ہے اور آج دعوت ولیمہ ہے. اس مصنون دعوت میں شرکت کے لیے آج ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور اس نکاح کو مبارک بنائے، زوجین میں الفت و محبت پیدا فرمائے اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. یہ کوئی گفتگو کا موقع نہیں ہے، بھائی عبداللہ کے حکم پر چند باتیں عرض کرنی ہیں. ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ بنیادی طور پر اس کے دو حصے ہیں. ہمارے جو شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم فقہ کہتے ہیں، تو چاہے آپ احکام شرعیہ کہیں چاہے مسائل فقہیہ کہیں، ایک ہی بات ہے. اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. بعض احکام شریعت ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، اور بعض احکام شریعت ایسے ہیں اور بعض مسائل فقہیہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد سے ہے، جن کو ہم معاملات کہتے ہیں. عبادات کم ہیں اور معاملات زیادہ ہیں. اگر ہم پوری فقہ اسلامی کا جائزہ لیں تو 10% عبادات ہیں، یعنی وہ شرعی احکام ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور 90% معاملات ہیں جن کو ہم معاشرت کہتے ہیں. عبادات کے جو ابواب ہیں وہ چند ہیں: کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج. اس کے بعد کتاب البیوع سے جو ابواب شروع ہوتے ہیں، 50 ابواب، یہ سب معاملات ہیں. ہم لوگ عبادات کو سیکھنے کا تو اہتمام کرتے ہیں، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، لیکن معاملات جو 90% ہے شریعت کا حصہ، ہم اس کو کما حقہ سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ اپنے ہر معاملے کو علماء کرام سے پوچھ کر اور مسئلے کو سمجھ کر عمل کرتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جو معاملات کی لائن کا جو دین ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتی. حالانکہ معاملات جسے ہم معاشرت کہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت عبادت سے زیادہ ہے. حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہوگی، جسے ہم عبادات کہتے ہیں، نماز روزے میں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بندہ چند آنسو بہا کر اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ساری عبادات کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو معاف کر دیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ معاملات کے لائن کی جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو بہت سے معاملات اپنے غیر شرعی طریقے سے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. حقوق العباد کی معافی تو اسی صورت میں ہوگی، یا تو بندے کے اس حق کو ادا کیا جائے یا اسے معاف کرایا جائے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ جس طرح ہم عبادات کو سیکھنے کا اور عمل کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق بنائیں. مولانا یوسف صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین عبادات کے ذریعے ہماری زندگی میں آتا ہے اور ہمیں خوب نظر آتا ہے. ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے کا اہتمام ہے، حج کر رہے ہیں، لیکن معاملات کے دروازے سے نکل جاتا ہے ہماری زندگی سے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم تو اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں اپنی عبادتوں کو دیکھ کر، لیکن معاملات کی کمزوری کی وجہ سے ہم اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں اور فاسق ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہم لوگ جو اس وقت جمع ہوئے ہیں، یہ نکاح کل ہوا ہے حمزہ سلمہ کا، اور آج ولیمہ ہے. نکاح یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا عمل ہے جو من وجہ عبادت ہے اور من وجہ یہ معاشرت ہے. اسی لیے فقہاء کرام
عبادات کے ابواب جب ختم ہوتے ہیں تو معاملات کے شروع ہونے سے پہلے کتاب النکاح کو دونوں کے بیچ میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ من وجہ یہ نکاح عبادت ہے اور من وجہ یہ نکاح معاشرت ہے۔ جب انسان اللہ کی توفیق سے نکاح کرتا ہے تو اب جہاں اس کی بہت سی دنیا کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہیں پھر اس کی دین کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب میاں کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر اور بیوی کے حقوق ہیں میاں کے اوپر۔ اب ایک ذمہ داری شادی کے بعد یہ بڑھ گئی کہ جو دلہا ہے اس کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری بیوی کے شرعی کیا حقوق ہیں میرے اوپر، تاکہ وہ حقوق کو ادا کرے، اور جو دلہن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو جانے اور سیکھے اور سمجھے تاکہ وہ ان حقوق کو ادا کر سکے۔ مجھے قصہ یاد آ گیا، تقریباً 35-40 سال پرانی بات ہے۔ مغربی یوپی کے علاقے میں ایک اجتماع تھا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس اجتماع میں تشریف لے گئے۔ تو اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا، البتہ بہرحال میڈیا تھا، تو میڈیا کے کچھ لوگ کسی طرح حضرت جی تک پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ تو وہاں کے جو مقامی ساتھی تھے انہوں نے ان کو روکا، میڈیا والوں کو، کہ بھئی یہ ہمارا اصول نہیں ہے انٹرویو دینا، یا اسی طرح حضرت جی کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کو مت روکو، ہاں ان سے کہو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت جی نے کہا تو ہمارے ساتھی سب آگے پیچھے ہو گئے، اور جو میڈیا کے 1-2 لوگ تھے انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے۔ اس زمانے میں ہندوستان بہت مقروض تھا اور بہت قرض چڑھا ہوا تھا اور دن بدن قرض بڑھ رہا تھا۔ تو میڈیا والوں نے حضرت جی سے پوچھا کہ ہندوستان اتنا مقروض ہے اور روز بروز یہ قرض بڑھتا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا حل تو بہت آسان ہے، سادگی پہ آ جاؤ، جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ، کوئی قرضہ تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر مٹی کے کلڑ میں آپ پانی پی سکتے ہیں تو شیشے کا گلاس استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورا ملک سادگی پہ آ جائے، چند دنوں میں سارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا، اس زمانے میں طلاق کا مسئلہ بہت عروج پہ تھا، زوروں پہ تھا، ہر جگہ اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ طلاق کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شادی ہوتی ہے تو اللہ نے کچھ حقوق شوہر کے رکھے ہیں بیوی کے اوپر، اور کچھ حقوق بیوی کے رکھے ہیں شوہر کے اوپر۔ اب اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حقوق ادا کر رہا ہوں، بیوی میرے حقوق ادا نہیں کر رہی، اسی طرح بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں تو شوہر کے سارے حقوق ادا کر رہی ہوں مگر شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہی اختلاف جب آگے بڑھتا ہے، یہ بدگمانی اور یہ غلط فہمی جب آگے بڑھتی ہے تو اس کا نتیجہ طلاق ہے۔ تو سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے، طلاق سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ فرمایا بہت آسان ہے، اپنی سوچ کو بدل دیا جائے، بجائے یہ سمجھنے کہ میں تو حقوق ادا کر رہا ہوں، بیوی حقوق ادا نہیں کر رہی، شوہر یہ سوچے کہ بیوی میرے حقوق ادا کر رہی ہے، کوتاہی میں کر رہا ہوں، یا یہ سوچے کہ بیوی میرے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، مجھے تو اللہ نے میرے ذمے بیوی کے جو حقوق کیے ہیں میں تو ان کو ادا کروں گا۔ اسی طرح بیوی اگر یہ سوچ لے کہ شوہر میرے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، میرے ذمے جو حقوق ہے شوہر کے میں تو اس کو ادا کروں گی تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں سرخرو ہو جاؤں، تو کہیں کوئی طلاق نہیں ہوگی، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان جو ہوتا ہے یہ احسان کا غلام ہوتا ہے، جب ایک شخص دوسرے پہ احسان کرتا ہے اور دوسرا بھی اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے تو پھر وہ بھی اس کے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے اختلافات۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس سمندر میں اپنا دربار لگاتا ہے، ابلیس سمندر میں اپنا دربار لگاتا ہے اور پھر اپنے چیلوں کو جو شیاطین ہیں انہیں بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔
یہاں تک کہ چہرے اس کے واپس آ کے کارگزاری سناتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو زنا میں مبتلا کرا دیا، کوئی آ کے کارگزاری سناتا ہے میں نے فلاں کو شرابی بنا دیا، کوئی کارگزاری سناتا ہے میں نے فلاں کو چوری اور ڈکیتی پہ لگا دیا. تو ابلیس سب کی باتیں سنتا ہے مگر کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتا. یہاں تک کہ اس کا ایک چہرہ آتا ہے اور وہ آنے کے بعد کارگزاری سناتا ہے کہ فلاں میاں اور بیوی میں آپس میں محبت تھی، تعلق تھا، میں نے ان دونوں میں اختلاف کرا دیا. یہ سنتے ہی ابلیس خوش ہو جاتا ہے اور اپنے اس چہرے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا سچا جانشین ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوں گے، آپس میں جھگڑے ہوں گے، تو اس سے جو ہے یہ نئی نسل جو ہے تباہ ہو جائے گی. ہر گناہ کا جو نقصان ہے وہ محدود ہے، مگر میاں بیوی کے جو اختلافات ہیں ان کا نقصان جو ہے اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں. لہذا اگر کبھی غلط فہمی ہو تو ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں رحمان کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے، اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان جو یہ بدگمانی ہوئی ہے اور ہمارے درمیان جو یہ اختلاف ہوا ہے یہ شیطان کی محنت کے نتیجے میں ہوا ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کریں اور شیطان کو ناخوش کریں تو فوراً ایک دوسرے کو معاف کر کے آپس میں صلح صفائی کرنی چاہیے. پھر جب شادی ہوئی تو اب اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اولاد آئے گی. اب جب اولاد آئے گی تو اب ذمہ داریاں اور بڑھیں گی، کیونکہ اب اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر. 3 حقوق ماں باپ کے ہیں اولاد کے اوپر بنیادی طور پر، اور 3 حقوق اولاد کے ہیں ماں باپ کے اوپر. ماں باپ کا تو حق یہ ہے کہ اولاد ان کی تعظیم کرے، عزت کرے. نمبر 2 ان کی اطاعت کرے، ان کی بات کو مانے. نمبر 3 ان کی خدمت کرے. یہ 3 ہر ماں باپ کا حق ہے اپنی اولاد کے اوپر کہ ماں باپ تعظیم کرے، عزت دے اور اطاعت کرے، ان کی بات کو مانے اور ان کی خدمت کرے. اور اولاد کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا، عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور اس نے عرض کیا کہ میرا ایک لڑکا ہے جو میری بات نہیں مانتا، میری اطاعت نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی افراد ہیں کہ باپ کے اولاد اپنے باپ کی بات نہ مانے. آج کے دور میں تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، گھر گھر کی کہانی ہے کہ اولاد اپنے باپ کی اور ماں کی بات نہیں مانتی. لیکن اس دور میں وہ تو برکت کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن یک طرفہ بات سن کر انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے اس کے بیٹے کو بلوایا. جب وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پہچانتے ہو کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ. پھر پوچھا کہ یہ کمپلین کر رہے ہیں تمہاری کہ تم ان کی بات نہیں مانتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے. تو اس لڑکے نے کہا، نوجوان نے، کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعہ یہی ہے، میں ان کی بات نہیں مانتا اور میں ان کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تعجب ہوا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی اور شخصیت ایسی تھی کہ ان کے سامنے بات کرنا آسان نہیں تھا. بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے کب کبھی لگتی تھی عمر بن خطاب سے بات کرتے ہوئے، اور یہ لڑکا اور یہ نوجوان بالکل لیڈر صاف صاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا جواب دے رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کی جو یہ ٹون ہے اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی ہمت کے ساتھ میرے سوال کا جواب دے رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کی اطاعت کرو؟ اس پہ اس نوجوان نے کہا کہ کیا میرا بھی کوئی حق ہے میرے باپ کے اوپر؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں ایک توازن رکھا ہے. جس طرح ماں باپ کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح تمہارے بھی حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر. تو اس نوجوان نے کہا کہ میرے باپ کے اوپر کیا حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 حقوق ہیں.
سب سے پہلا حق کہ نیک عورت سے نکاح کریں. تمہارا سب سے پہلا حق جو تمہارے باپ کے اوپر ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہے کہ نیک عورت سے نکاح کریں، کیونکہ ماں اگر نیک ہوتی ہے تو اس کے نیکی کے جو اثرات ہیں وہ اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب تمہاری پیدائش ہو تمہارا اچھا نام رکھے، جس کے معنی اچھے ہو، برکت والا نام ہو، کیونکہ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ تمہاری دینی تربیت کرے، تمہیں دین سکھائے اور تمہاری تربیت کرے. تو اس نوجوان نے کہا جہاں تک پہلے حق کی بات ہے تو میرے باپ نے ایک بدنام زمانہ عورت سے شادی کی، میرا یہ حق مارا. اور جہاں تک تعلق اچھا نام رکھنے کی بات ہے تو میرے باپ نے میرا نام جول رکھا. اور جول کے معنی عربی زبان میں جول کہتے ہیں وہ کیڑا جو بعض جانوروں کے گوبر میں سے فضلات میں سے نکلتا ہے. اور جہاں تک تعلق تیسرے حق کی ہے تو میری عمر 19 سال ہو چکی ہے، اب تک ایک دین کا مسئلہ اس نے مجھے سکھایا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اب تک اس نوجوان پہ ناراض تھے وہ ان کی سارا غصہ جو ہے باپ پر منتقل ہو گیا اور انہوں نے باپ کو وہاں سے بھگا لیا اور کہا کہ پہلے اپنی اولاد کا حق ادا کرو، اس کے بعد پھر اپنے حق کا مطالبہ کرنا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور معاملات کو سمجھیں، شریعت کے اعتبار سے معاملات کو ہم حل کریں، اس پر عمل کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. اے اللہ نہ ہم نے آپ کے حقوق ادا کیے، اے اللہ نہ ہم نے آپ کے بندوں کے حقوق ادا کیے. اے اللہ ہمارے ظلم عظیم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں سچا و پکا ایمان والا بنا دے. اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے. اے اللہ یہ نکاح جو ہوا ہے آپ کی توفیق سے اے اللہ اس میں خیر و برکت مقدر فرما دے، زوجین میں الفت اور محبت پیدا فرما دے، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری بہترین تربیت فرما، ہمارے چھوٹوں کی بھی تربیت فرما، ہمارے بڑوں کی بھی تربیت فرما، ہمارے مردوں کی بھی تربیت فرما، ہماری عورتوں کی بھی تربیت فرما. اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے اور تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. اے اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ ہماری جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاص کی، اخلاق کی، معاشرے کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اے اللہ غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین پر، دین کی محنت پر، اپنے رضا والے کاموں پر ہم سب کو ثابت قدم فرما. اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما. اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.